بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو گھر کی 5 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا یہ پر نور اور مبارک دن اور رات محض عام اوقات نہیں بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، جو بھی خوش نصیب بندہ یوم عاشوراء کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 چیزوں کی مکمل صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلادھار بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں اور ہر قسم کی تنگی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کی بہاروں اور اپنی لامحدود رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ کیا کبھی آپ کے دل اور ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت مشقت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت کے اٹھ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، ذرا ایک مختصر لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات کو روک لیجئے، تھوڑی دیر تأمل کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے اور تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہی حقیر سمجھی جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہیں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اٹی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلودہ دراز جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہیں جمی ہوئی ہیں، ہمیں تو یہ عام سی بات لگتی ہے مگر حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہے بلکہ یہی وہ پوشیدہ اور غیر مرئی نہ نظر آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہیں اور گھر کے درینہ سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز اور پر اسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گی جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک یوم عاشوراء کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے دروازے اور دہانے کھلیں گے کہ جیسے غیب کے خزانے کواڑ اچانک کھل گئے ہوں اور آپ کو ایسی قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر چوکیداری اور پہرے داری کر رہے ہوں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری مسلمان بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی وہ عظیم و شان فضیلت یاد دلانا چاہتی ہوں جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اٹھتا ہے اور روح پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوم عاشوراء کوئی عام یا معمولی وقت نہیں، یہ وہ مبارک اور تاریخی موقع ہے جسے اسلام میں بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ یہ وہی عظمت و شان والا دن ہے جب خالق کائنات نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا اور روایات کے مطابق اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو دی پہاڑ پر کنارہ ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن کی نسبت سے بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی شان ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور شکر گزاری اور توبہ کے لیے پیش ہوتی ہیں
یوم عاشورہ ان لمحات میں خاص قسم کی الہی تجلی ہوتی ہے۔ فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہیں اور عرش معلیٰ سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر پیاسے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہے جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ کمال عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، طلب کر، تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ انتہائی قیمتی اور نایاب لمحہ ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکل معاملوں کی گرہیں کھولتا ہے اور کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے، جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ لیکن صد افسوس اور مقام ماتم ہے کہ ہم اس عظیم دن کی قدر نہیں کرتے اور اسے بھی دوسرے وقتوں کی طرح غفلت اور کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد و کینہ کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کی آلودگی سے، نہ اپنے گھر کو ظاہری غلاظت سے، اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری کے زہر سے پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پختہ عہد کر لیجئے کہ جب بھی محرم کا چاند اپنی ضیاء پاشیاں بکھیرے اور یوم عاشورہ کا وقت آئے تو آپ یہ پکا یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے اور گھر کی حالت سدھارنے کا ایک سنہرا موقع ہے، بشرطے کہ آپ اس دن کی حرمت تقدس کو پہچانیں اور اس کا مکمل ادب و احترام بجا لائیں۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اسے سب سے پہلی چیز جس کی تطہیر یعنی مکمل صفائی یوم عاشورہ کے موقع پر روحانی طور پر بے حد ضروری ہے۔ اگر اسے نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون اور گھر کی خیر و برکت پر ایسی کاری ضرب لگاتی ہے جیسے کوئی زہریلا ناگ چپکے سے کسی کے جسم میں زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز اور راستہ ہے جہاں سے آنے والا ہر مہمان خیر و بھلائی کا فرشتہ اور رزق کی پہلی لہر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچئے کہ اگر وہی بنیادی داخلی راستہ گندا ہو، وہاں مکڑیوں نے بدصورت جالے بنا رکھے ہوں اور مٹی کی تہ جمی ہو، کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہیں سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا وقت اندرونی سجاوٹ اور تزئین و آرائش میں تو مگن رہتے ہیں، لیکن مرکزی دروازے کی حالت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست اور غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ یوم عاشورہ کی تیاری میں اپنے دروازے کی گرد کو جھاڑتی ہیں تو در حقیقت اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا بے جان فریم نہیں، بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ایک میلے دل رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی میلہ دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج اس دور نمائش اور دکھاوے میں جب ہم باہر کی ٹپ ٹاپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر گھر کی ان بنیادی اور اہم جگہوں کو اکثر بھول جاتے ہیں، جو پاک دامن اور سلیقہ مند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر نورانی فرشتوں کی معاج گاہ بن جاتا ہے اور وہ اس سمجھ سے گویا رزق کو اپنی طرف پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ پر صاف نہ کیا گیا میلہ دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کی مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور آج اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے آپ کی خوش بختی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلہ اور گرد آلود ہونا بدقسمتی کی سب سے بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسا عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت عرض کرنا چاہتی ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔
ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی خوشی میں شریک ہوتی، نہ کسی کی غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک اور کراہت آمیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی اور ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھریں۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا اور سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زاروں کتار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے اس وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ بحث کوئی فرضی افسانہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتی ہیں۔ یوم عاشوراء کے موقع کی یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں بلکہ اپنی بد نصیبی کے تالوں کو کھولنے کی ایک سنہری کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم چیز کی طرف بڑھتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے، مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ مبارک چیز ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ مقدس اور پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اس جائے نماز پر کھڑے ہو کر روک روک کر التجائیں اور فریادیں کرتے ہیں، مگر اسی کو میلا، بدبودار اور دھول اور مٹی سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک یا گندی ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی غلاظت یا جوتوں کے نشان ہوں وہاں کیا گیا سجدہ بلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مسلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم اور معمولی سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجیے، اگر ہم دنیا کے کسی ادنی حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر حاکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوتے ہم کیسے ایسے جا سکتے ہیں؟ نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ عالیہ کا ادب و احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں۔ ایک نہایت غریب اور پسماندہ گاؤں میں ایک نیک پاپا جی کا کچا گھر تھا جو غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی خاص مال و متاع نہ تھا۔ اس کی جائے نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید، پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی، میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی سے شفقت کے ساتھ اندر لے گئے اور ایک انتہائی غلیظ مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا، بیٹی، جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلا ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ دعا تو مانگ رہی تھی مگر اسے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائے نماز وہ نورانی راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہی راستہ آلودہ اور گندا ہوگا تو آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہٰذا یوم عاشوراء کے موقع پر اپنے مسلوں کو دھوئیں، صاف کریں، انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے ادب و احترام میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا میرا خاص مقصد ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصویریں۔
فریمز، آئینے یعنی شیشے، برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے یہ فریم جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، زہریلی مکڑیاں اپنا گھر بناتی ہیں اور ہم ان کی موجودگی سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے کچیلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ وہ چھپی ہوئی نحوستیں ہیں جو ہم سب کی نادستگی میں خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہیں۔ یوم عاشوراء کے موقع پر ان پر خاص توجہ دیں۔ ان چیزوں کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیطانی اثرات کو نکال کر جلاوطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریم جن پر مقدس قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا جمنا نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دو کر چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب کریم کا نور آپ کے گھر کا رخ کر لیتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران اور پرانے محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنی ماضی کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصویروں سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے بتایا کہ اے نادان عورت، یہ پرانی تصویریں اب تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری روح کی قید بن چکی ہیں۔ ان پر جمی ہوئی یہ قدیم گرد تمہارے حال اور مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم وہاں سے ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصاویر کی گرد نے کئی سالوں سے ڈانپ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر غیر شرعی و بے پردہ چہرے بنے ہوں، وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہیں۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق، گتے کے غبار، آلودہ ڈبے اور وہ تمام فالتو سامان ہے جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے یا اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے ہیں، جوتے ہیں یا ٹوٹا پھوٹا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جس کے باریک دراڑوں میں نحوست اور تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم بازار سے نئے نئے صوفے اور فرنیچر تو خرید لاتے ہیں مگر اس پرانے بوجھ کو گھر سے نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دے کر گھر سے باہر نکال دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے دکھی دل سے تمام غم اور پرانا دکھ نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہے اسے فی سبیل اللہ دے دیں اور جو بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو کہ نہایت ہی اہم اور قابل غور ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین سستی کی وجہ سے صرف وہی جگہ صاف کرتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن در حقیقت دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نچلے حصوں میں اور صوفوں کے پچھلے چھپے ہوئے حصوں میں لگی ہوئی گرد و غبار جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ گندگی اور گندی جگہیں ہیں جہاں خبیث شیاطین اپنا مستقل ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی آپسی انبن اور بے وقت بیماریوں کا اصل سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے اور جو گھروں کے روحانی ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب یوم عاشوراء کے موقع پر آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو گویا آپ نے اپنے گھر کو تمام منفی توانائیوں اور شیطانی اثرات سے پاک کر لیا۔ پیاری مسلمان بہن بھائیوں، یاد رکھیے کہ وہی صفائی بہترین ہے جو مکمل ہو اور وہی گھر واقعی بابرکت ہے جس کا ایک ایک گوشہ اور کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے مہنگے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی کڑواہٹ اور سختی کو نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے وہ اپنی شریک حیات یعنی بیوی سے سچی محبت اور نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل فضول اور عبث ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کی صرف جھاڑ پونچھ سے
نہیں بلکہ اپنی حیا، اپنی شرم اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی عزت اور دعا ہو اور اپنوں کے درمیان الفت اور محبت ہو۔ یوم عاشورہ کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں تہہ دل سے دعا گو ہوں۔ یوم عاشورہ کا یہ وقت اپنے اندر روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصے کے دھونے کا بھی دن ہے۔ میں تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی، تنگی، نحوست اور پریشانی کو جڑ سے کاٹ پھینکے اور آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے اپنی رحمت سے کھول دے۔ اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر آج اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور آپ کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا احساس ہوا ہو تو اس خیر و بھلائی کے پیغام کو کم از کم 10 افراد تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خاص ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔